على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون وقال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار ان گنت لاتعداد احسانات ہیں، جو حقیقی محسن ہے اور وہی ہے جو تمام تر نعمتوں کا خالق بھی ہے اور عطا کرنے والا بھی ہے۔ اس نے ہمیں اپنی رحمت سے شرک کی ضلالتوں، گمراہیوں اور پستیوں سے محفوظ کر کے توحید کی وجہ سے آسمانی عزت پر جگہ عطا فرمائی ہے۔ اس سے دعا اور درخواست ہے کہ کل قیامت کے دن بھی موحدین کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ کھڑا کرے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم نے گزشتہ خطبہ میں توحید اللہ پر اعتبار کا نام ہے، اس حوالے سے گزارشات پیش کی تھیں، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس پر کچھ مزید گزارشات بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے حوالے سے یکتا اور واحد تسلیم کرنا توحید ہے، ایسے ہی اس کی صفات میں بھی اس کو یکتا اور واحد تسلیم کرنا عقیدے کے لیے اور توحید کے لیے بہت لازم ہے۔
ذات کے اعتبار سے دو سابقہ گروہوں نے جن کے پاس آسمانی وحی آئی انہیں غلط فہمی ہوئی اور ان دونوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ اضافہ کیا۔ دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ ایک ان میں سے یہود ہیں اور وہ کیا کہتے تھے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود یہ کہا کرتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ذات میں اضافہ تھا۔ اور دوسرا گروہ عیسائیوں کا ہے جن کے پاس آسمانی وحی آئی، پیغام ربانی آیا، نبی ان کے سامنے تھا اور وہ اللہ کی ذات میں اضافہ کرنے کے مجرم ٹھہرے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور انہوں نے بھی براہ راست یہ کہہ دیا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جیسے یہ بڑا جرم ہے اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے، کیونکہ اس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے ہے اور نہ ہی کوئی اس سے ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ اور جو شخص اس حوالے سے اللہ کی توحید پر اعتبار نہیں کرتا اور وہ کسی بھی ذی روح کو یا بے جان کو اللہ کے وجود کا حصہ یا اس کا عکس سمجھے، اس نے صریحاً شرک کیا۔ اور شرک کرنے والا، میں نے اپنے ابتدائی جملے میں کہا کہ اس نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں توحید کی وجہ سے عزت کے آسمان پر بٹھایا۔ اور جو شرک کرتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی شخص آسمان سے گر پڑے۔ اور یہ آسمان کون سا ہے؟ یہ عزت کا آسمان ہے، تکریم کا آسمان ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے کہ اس نے توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے فطرت کے اندر یہ ودیعت کیا ہے کہ وہ ایک خدا کو مانے گا۔ اور جو شخص اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے، اپنی فطرت کا مخالف ہوتا ہے، وہ آسمان عزت سے گرتا ہے، اور جیسے کوئی آسمان سے گرتا ہے تو اس کا کچھ باقی نہیں رہتا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اسے اچک لیتے ہیں، اس کی بوٹیاں نوچ لیتے ہیں۔ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا ہوا اسے توڑ پھوڑ کر بکھیر دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جو شخص شرک کرتا ہے اور شرک کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ زمانے والوں کے ہاں بڑا محترم اور مکرم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ اب ان میں ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے دل ہیں لیکن وہ اس سوچ سے غافل ہو گئے جس سوچ کے ذریعے سے وہ اپنے رب کے پاس جا سکتے تھے، اپنے رب کا تقرب حاصل کر سکتے تھے۔ اب ان کے کان ہیں لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں لیکن اب یہ دیکھتی نہیں ہیں، وہ نہیں دکھائی دیتا جو چاروں طرف جس کی قدرت نظر آتی ہے، اب وہ انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اولئک کالانعام، فرمائے یہ جانور ڈنگر مویشی ہیں، نہیں وہ بھی تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے ان میں سے جس کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، آج تک ان میں سے کوئی انکار نہیں کرتا
یہ انکار کرنے والا ہے، انکار کرنے والا اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اور بدتر کون ہے؟ دوسری جگہ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذی، کون ہوتا ہے جو اندھا ہو جائے، جو بہرا ہو جائے، وہ بدتر ہوتا ہے۔ وہ بہرا نہیں جو آپ دیکھتے ہیں، وہ اندھا نہیں جو آپ دیکھتے ہیں۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی نے اللہ کے رسول اسلام کی گستاخی کرنے والی اپنی لونڈی ام ولد کو، یعنی اس کے ہاں سے 2 بچے بھی پیدا ہو چکے تھے، پیارے رسول کی گستاخی پر اسے قتل کر دیا۔ جب آ کے صبح اس نے اعتراف کیا تو لوگوں نے کہا دیکھو اندھے نے کیا کر دیا۔ امام کائنات فرماتے نہیں، یہ اندھا نہیں ہے، اس کا تو دل بینا ہے۔ اللہ کے ہاں اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اور اب وہ دل سے کسی بات کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ یہ ذرائع ہیں علم کے، آنکھیں، کان، یہ علم پہنچاتے ہیں، لیکن اب اس کا دل اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے نزدیک اندھا بھی ہے، اللہ کے نزدیک یہ بدترین جاندار ہے۔ اور یاد رکھیے بدترین جانداروں میں سے صرف ایک کا نام لے کر اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیغام میں ایک کا نام لے کر کہا یہ حرام ہے۔ باقی اصولوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جانوروں کے نام لیے، لیکن جو قرآن مجید وحی مطلوع کا حصہ ہے اس کا نام ہے انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر۔ یہ ایک جاندار کا نام لیا صرف اللہ نے کہ یہ اللہ کے ہاں حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر۔ گویا جو شخص توحید سے دور ہوتا ہے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ اور توحید صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کا بیٹا نہ بنائے، بیوی نہ بنائے۔ جیسے ادھر کسی کو بیٹا بنایا تو شرک، کسی کو بیوی بنایا تو شرک، کسی کو باپ قرار دیا تو شرک، اور اگر کسی کو نور من نور اللہ کہا تو یہ توحید ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں ان میں کسی اور کو مت پکارو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مختلف خواب اور اپنی آپ پر آنے والی وحی کے مطابق اذان مقرر کی۔ اذان شروع ہوئی اللہ اکبر سے۔ اب ہمارے ہاں تماشا کیا لگتا ہے، اذان سے کچھ اب وقفہ ڈالنا شروع ہوا، اب ہیلا۔ دھوکہ کس کو دیتے ہو؟ جو تمہارے اندر کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے وقفہ ڈالا۔ پہلے صلاۃ پڑھی اور اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیا 1 منٹ 10 سیکنڈ کا، اور اس کے بعد دوبارہ سے اذان کہنا شروع کر دی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو درود پڑھتے ہیں، ہم پہلے پڑھتے ہیں، اذان تو بعد میں دیتے ہیں۔ اور کہتے کیا ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے نور ہونے کا انکار ہم بھی نہیں کرتے، لیکن من نور اللہ کا انکار ہم سے ہر صورت میں ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ کی تعریف یہ ہے لیس کمثلہ شیء لم یلد ولم یولد، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نہ اس کے وجود کا کوئی حصہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ خود زمین و آسمان کا نور ہے، کوئی اس کے نور میں سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہاں شرک ہے بائیں، جو شخص، اب آپ کے دل تیار ہو گئے ہیں بات سننے کو، جو شخص اللہ کے رزاق ہونے پر اطمینان نہ رکھے وہ موحد ہے، وہ توحید والا ہے۔ اللہ کو رازق نہیں مانتا، نہیں مانتا ہے لیکن اطمینان نہیں ہوتا، اپنے نفع و نقصان کا مالک کسی اور کو بھی جانتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے؟ اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے پر آ جائے تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، اور وہ کسی کے لیے نفع کی راہیں کھول دے تو کوئی نقصان پہنچانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔
بلکہ میرے آقا کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرے نبی ساری کائنات بھی جمع ہو جائے، ساری کائنات جمع ہو جائے تو یہ سب جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے؟ نبی مکرم علیہ السلام کو اطمینان تھا، گویا اللہ کی ذات پر بھی جس طرح سے اطمینان ہو اور اس میں انسان کسی اور کا حق اور دخل نہ سمجھے، بیان ہی جب تک اللہ کی صفات پر بھی اتنا اطمینان نہیں ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ ہم نے دعا کی، دعا کیا مانگی ہے؟ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اب دعا مانگنے کے بعد اطمینان ہونا چاہیے تھا کہ مل جائے گا، اور نہیں ملتا تو اس کی کوئی میرے لیے خیر اور اچھی وجہ ہوگی۔ اب خود دعائیں کر رہا ہے، ایک ہے اپنے سے بہتر کسی کو سمجھنا اور اس سے جا کے کہنا کہ میرے لیے دعا کر دیں، اور ایک ہے اپنی مانگی ہوئی اور اپنی کی ہوئی دعاؤں پر عدم اطمینان اور پھر کسی اور سے چاہنا کہ وہ مانگے گا تو مجھے ضرور ملے گا۔ یہ شک کس پر ہے؟ یہ شک کس پر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو غافل دل سے دعا نکلتی ہے وہ اللہ کو قبول ہی نہیں، اور اس کا تمہیں کوئی فائدہ؟ ناممکن بات۔ ممکن ہوتا تو تم مانگتے اللہ سے۔ جس کے پاس جیب میں پیسے ہوتے ہیں وہ گاڑی خرید لیتا، دعائیں نہیں کرتا۔ دعائیں کون کرتا ہے؟ جس کو لگتا ہے یہ کام بڑا مشکل ہے، اب آسان کرنے والی ایک ہی ذات ہے، وہی کوئی آسانی کرے گی تو یہ ممکن ہوگا۔ جو کام میرے اور آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے اس کو کون دعائیں مانگتا ہے؟ جو ناممکن دکھائی دیتا ہے اسی کے لیے مانگا جاتا ہے، اور تمہارا رب وہ ہے جس کے سامنے کوئی چیز ناممکن۔ اللہ سنتا ہے، سنتا ہے۔ اب ایک شخص عقیدہ پال لیتا ہے اللہ بھی سنتا ہے، ایک عقیدہ اللہ ہی سنتا ہے، اور ایک عقیدہ اللہ بھی سنتا ہے اور میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میری نہیں سنتا، فلاں جگہ جس کی قبر یا مزار ہے اس کی ضرور سنتا ہے۔ ہم اس طرف نہیں جاتے کہ وہ صاحب قبر صاحب مزار سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ بتلایا جائے کہ یہ کس نے کہا کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا، اور اللہ کی ایک بڑی صفت پر، اس کی ایک بڑی خوبی پر، اس کے ایک بڑے تعارف پر تمہیں عدم اطمینان ہوا تو کیوں ہوا؟ وہ تو کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں کوئی پکارے تو سنتا ہوں، دن کے اجالوں میں پکارے تو سنتا ہوں، مجلس میں بیٹھا بیٹھا دل میں پکارے تو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارتا ہے، جس وقت بھی پکارتا ہے، جہاں بھی پکارتا ہے، جس بھی زبان میں پکارتا ہے، میں سنتا ہوں۔ کوئی اور بھی ہے، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کہا تھا، کوئی اور بھی ہے، کوئی بڑا ماہر ہو، ذہین فتین ہو، 10 20 50 زبانوں پہ عبور بھی ہو، وہ 50 سے زیادہ، کیا دنیا میں 50 زبانیں بولی جاتی ہیں؟ سینکڑوں زبان۔ ان سینکڑوں زبانوں پر عبور کس کو ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک ہی زبان میں مانگنے والے اگر 10 20 اکٹھے ہو جائیں اور اپنی اپنی خواہش بیان کر دیں، ایک سننے والا ان سب کو 20 میں فرق نہیں کر سکتا۔ اور اللہ وہ ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے بھی آ جائیں جو مر گئے، جو آنے والے ابھی پیدا ہوں گے وہ بھی اکٹھے ہو جائیں، تم انس و جن اکٹھے ہو جاؤ اور تم سب اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی خواہش اپنے رب کے سامنے بیان کرنے لگو،
اپنی اپنی مرضی کے مطابق بولنے لگو. تمہارا مالک وہ ہے جو سب کو برابر سنتا ہے اور سب کو ان کی خواہشات کے مطابق ادا کرنے والا ہے, اور عطا کرنے کے بعد بھی تمہاری ضرورتیں, تمہاری خواہشیں اتنی لامتناہی ہوتی ہیں, سب کی سب پوری کر دے, تب بھی اس کے خزانے میں اتنی سی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی کہ تم سوئی کو سمندر میں پھینکو تو اس کے ساتھ کچھ پانی آتا ہے. کوئی اور بھی ہے جو اس طرح سنتا ہے, کوئی اور بھی ہے جو اس طرح سنتا ہے, کوئی اور بھی ہے جو سینکڑوں زبانوں میں, ہزاروں زبانوں میں بولنے والے اپنی اپنی مرضی کی بات کہتے ہیں, وہ سب کی سنتا ہو. یہ اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کی صفت کو کسی اور کے ساتھ متصف کرنا یہ شرک. ہمارے بھائیوں کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ کہتے ہیں کہ شرک کیسے ہوا. اور بڑی مزے کی بات ہوئی کہ وہاں بیٹھ کر لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کیا لینے آتے ہو. وہ کہتا ہے فاتحہ پڑھنے آتا ہوں. فاتحہ میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہ سے دعا مانگتا ہوں. اس بھی جاہل کو پتہ نہیں یہ دعا ہوتی کیا ہے اور مانگ کیا رہا ہے, کس کو کہہ رہا ہے. فاتحہ پڑھتا ہوں. اب اگلا سوال ٹی وی اینکر کرتا ہے, کیا فاتحہ پڑھنا شرک ہے؟ کیا فاتحہ پڑھنا شرک ہے؟ یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ شرک کیسے ہوتا ہے. فاتحہ میں کیا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ یہاں لینے کے آیا ہے, یہ سینکڑوں میل کا سفر کرنے فاتحہ پڑھنے نہیں آیا تھا. اصل میں اپنے دل میں کئی امنگیں, کئی نظریں, کئی مرادیں لے کر آیا ہے. فاتحہ کا ڈھونگ رچاتے ہو. فاتحہ تو توحید کی طرف لوٹاتی ہے کہ یہ زندہ ہو یا مردہ یہ کچھ دے نہیں سکتا, اور تمہیں مانگنا ہے تو اس سے جس کے سامنے یہ کہتے ہو ایاک نعبد, عبادت کریں گے تو صرف تیری, و ایاک نستعین, مدد مانگیں گے تو صرف تجھ سے. یہ مدد مانگنے آیا ہے, یہ مدد مانگنے آیا ہے. اللہ اکبر. شرک کیسے ہوتا ہے؟ اچھا, اسی فاتحہ میں دو مشرک طبقوں سے پناہ مانگی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک وہ جو گمراہ ہوئے, ایک وہ جن پر اللہ کا غضب ہوا. غضب ہونے والے مغضوب علیہ یہودی ہیں اور گمراہ عیسائی ہیں. اسے پتہ ہی نہیں وہ گمراہ کیوں ہوئے. وہ بھی اپنے بڑوں کے مزارات کو اور قبروں کو اور ستھانوں کو وہ بھی اللہ کے مقابل سمجھنے لگے تھے. وہ بھی یہی کرتے تھے. اور شرک کیا تھا؟ غیر اللہ کو سجدہ وہ بھی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم ان کے سامنے اپنی بات گزارش رکھتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, یہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیتے ہیں. پوچھ لو کسی فاتحہ پڑھنے والے سے, یہ اللہ کا مقرب ہے. ہاں جی ہے. تم یہاں کیا لینے آئے؟ ہم ان کے سامنے درخواست کرتے ہیں. تمہاری کتب کے حوالے ہمارے پاس موجود, تمہارا عقیدہ ہمارے پاس موجود, لیکن صحیح عقیدہ کیا ہے؟ سننے والا قریب بیٹھا ہو. مجھے بتاؤ, ایک آدمی ہے گھر میں بیوی اس کی بات سن سکتی ہے, اس کو پانی دے سکتی ہے. بیٹا اس کی بات پر لبیک کہتا ہے, پانی لا سکتا ہے. اس کا بھائی گھر میں ہے, وہ پانی پلا سکتا ہے. وہ گھر سے باہر نکلے, چوک میں کھڑا ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ مجھے پانی پلاؤ. اسے کوئی عقل مند سمجھے گا کہ تمہارے سارے رشتے تمہارے پاس تھے, تمہارے سامنے موجود تھے, تم ان سے کہتے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم سے تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب تر ہوں, اقرب ہوں. اور وہ کہتا میں سنتا بھی ہوں, تمہاری کوئی بھی زبانوں میں سنتا ہوں, کچھ بھی مانگو میں سنتا ہوں, میں عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہوں, دوسرا کوئی قدرت نہیں رکھتا. یا مجھے بتلا دو کہ رکھتا ہے, یا کہہ دو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور علی کل شیء قدیر ہے.
اچھا تمہارے عقیدے کے مطابق جو بیٹے دے سکتا ہے یہ مال کیوں نہیں دیتا؟ مال کے لیے کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ کیا سبب ہے؟ پھر ایک ہی بنا لیتے، پورے پاکستان کا کوئی ایک داتا بن جاتا۔ یہ ہر چوک چوراہے بستی میں، ہر گلی میں ایک نیا خدا کیوں بنایا ہے؟ چھوٹی چھوٹی برانچز کھل گئی، آگے فرنچائزز کھل گئی، اور یہ فرنچائزز شرک کی فرنچائزز ہیں۔ شرک بٹ رہا ہے۔ توحید کیا کہتی؟ ساری لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، انکار کرو سب کا، سب سے لا تعلق ہو جاؤ، ساری دنیا کے مفادات سے ہاتھ اٹھا لو، ہر کسی سے لا تعلق ہو کر یہ مان لو الا اللہ، تمہارا الہ ہے تو صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ کی صفت ہے کہ وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ یعلم ما تبدون، جو تم ظاہر کرو، او تخفو، جو تم ظاہر کرو، جو چھپا لو وہ بھی جانتا ہے۔ بیوی کو چھپا لے تو آدمی جان سکتا، شوہر کو چھپا لے تو بیوی جان سکتی، وہ بڑی قریب بھی کر لے تو اس کے رازوں سے پردہ نہیں اٹھتا جب تک کہ خالق کائنات کسی کے راز کو نہ کھولے۔ یہ سینے اتنے گہرے ہیں، یہ دل اتنے گہرے ہیں، آپ ہنستے مسکراتے ہوئے کسی سے ملتے ہیں اور سال ہر سال آپ سے کاروبار کرنے والا اندر سے آپ کا کتنا دشمن ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کون جانتا ہے؟ اور قرآن مجید میں عالم الغیب صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میری یہ بات یاد رکھنا، پورے قرآن میں عالم الغیب صرف اللہ کے ساتھ ذکر ہوا ہے، کسی اور کے لیے، کسی غیر کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ علم اللہ کے پاس ہے، علم کا دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم سے بڑا جاننے والا موجود ہے، ہر جاننے والے سے اوپر والے لوگ موجود ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اتنی سی بات کہی تھی، مجھ سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے چلایا کہ چلو تمہیں بتاتے ہیں تم سے بڑے جاننے والے کون کون ہیں۔ تم صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، کلیم اللہ ہو، براہ راست مجھ سے گفتگو کرتے ہو، لیکن آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ علم والے کیسے ہوتے ہیں۔ چلو چلا کر، خود چلا کر، یہ نہیں کہا کہ عالم کو چلا کر یہاں لایا جائے، چلا کر پہنچایا وہاں پر۔ اور سفر بھی انوکھا تھا، سفر کے راستے میں باتیں بھی انوکھی تھیں۔ اللہ اکبر، اور کہا تھا ایک نشانی ظاہر کریں گے تم پہچان لو گے، وہ یہی رہتا ہے۔ چلتے رہے، ایک جگہ پہ سو گئے، کہا جب اٹھیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ مچھلی بھون کر لائے تھے، تیار کر کے کھانا بنا کر لائے تھے، سو گئے، غلام بھی سو گئے، آقا بھی سو گئے۔ جو سوتا ہو، جو سوتا ہو، اتنا ہی کافی ہے۔ جو سو جائے، امام کائنات علیہ السلام سفر کر رہے، واپسی پہ پڑاؤ ڈالا ایک ایسی جگہ پہ، فجر کا وقت ہونے والا ہے لیکن نیند کا غلبہ ہے، کہا کچھ دیر سو لو، بلال تم جاگتے رہنا، تم پہرا دینا، اذان کہنا، جب تم اذان کہو گے ہم سب جاگ دیں گے، ہمیں جگا دینا۔ اللہ اکبر، سب سو گئے، نبی پاک بھی جو سو جائے وہ خدا، وہ حاجت روا، وہ مدد کرنے پر قادر، سو گئے۔ اور اتنا سوئے، بلال نے ٹیک لگائی اپنے پالان کے ساتھ، وہ بھی سو گئے۔ دن چڑھایا، دھوپ نکلی، اور نبی کائنات علیہ السلام سب سے پہلے بیدار ہوئے۔ سورج کی کرنوں نے آپ کو جگا دیا، اٹھے، دیکھا کہ فجر آج نکل گئی۔ کس کی؟
ذرا وہ ڈرامہ بھی یاد کرو کہ فلاں کے لیے سورج واپس آ گیا. آج نہ بلال نے اذان کہی نہ امام کائنات نے نماز پڑھائی، سورج کیسے نکل آیا بھائی؟ سمجھنے والوں کے لیے دلیل کافی. کہتے ہیں فلاں کی نماز رہ گئی، سورج غروب ہی نہیں ہو رہا تھا. آج امام کائنات کی رہ گئی ہے، سورج نکلا، آپ جاگے تو سب سے پہلے کہا اینا بلال، بلال کدھر ہے؟ اللہ اکبر. بلال ڈرتے ڈرتے آئے. تمہیں تو کہا تھا ہمیں جگا دینا، تم بھی سو گئے، تمہیں کس نے سلایا؟ اپنی ذمہ داری بھول گئے. بلال کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول جس نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سو گئے، غلام یوشع بن نون بھی سو گئے. اب غلام تھوڑا ہوش میں ہے. اب آقا کو اٹھانے سے پہلے اس نے دیکھا کہ مچھلی جو ہم نے اپنے ٹفن میں رکھی ہوئی تھی اس نے چھلانگ لگائی ہے اور وہ دریا میں کود گئی ہے، اور وہ جہاں جہاں جس طرف سے جا رہی ہے راستہ بن گیا ہے. اس نے سوچا آقا سوئے ہوئے ہیں، جب جاگیں گے تو بتا دوں گا. اور سنو، یوشع بن نون بھی نبی ہیں. نبی نے سوچا کہ نبی جاگیں گے تو بتا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام دیر سے جاگے، اٹھے، سفر شروع کر دیا. وہ بھول گئے، بتانا ہی بھول گئے. اب تک تھکے نہیں تھے، لمبا سفر کیا. اب جب چلنا شروع ہوئے تو قرآن کہتا ہے موسیٰ نے کہا کہ مجھے اس سفر نے تھکا دیا. کیوں؟ دلیل کی بات یہ ہے، سمجھ کی بات یہ ہے، نقطے کی بات یہ ہے، جو سفر اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو وہ تھکا دیتا ہے. کہا لاؤ کھانا نکالو. اس نے کہا کھانے کی بات سے یاد آیا میں تو کچھ بتانا آپ کو بھول گیا. مچھلی تو فلاں جگہ رہ گئی جہاں ہم سوئے تھے. کہا وہی تو نشانی تھی، واپس چلو. آئے، ملے، اور آپ سب نے وہ واقعہ سنا ہوا. کشتی میں بیٹھے، جب دوسرے کنارے پر پہنچنے لگے تو خضر نے کشتی توڑ دی. بڑا غصہ آیا، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ ڈوب جائیں گے. بچہ دیکھا کھیلتا ہوا، خوبصورت بچہ ہے، خضر نے قتل کر دیا. یہ کیا کیا ہے؟ بستی میں پہنچے، دیوار گر رہی ہے، کھانا کھلانے کے انکاری ہیں، بغیر اجرت کے دونوں لگے ہوئے مزدور بن کر دیوار کھڑی کر دی. موسیٰ علیہ السلام تینوں باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، سمجھ نہیں آئی. اب خضر کہتے ہیں کہ آؤ، فیصلہ ہوا تھا کہ اب مزید میں برداشت نہیں کروں گا، ہمارا تمہارا فراق ہو جائے گا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا تھا. اور پھر ان کی حقیقت بتلائی کہ وہ کشتی کیوں توڑی، وہ بچہ کیوں قتل کیا، یہ دیوار کیوں بنائی ہے. اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے ایک بات کہی، اب تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اب ذرا عبرت کے لیے یاد کروایا کہ موسیٰ یہ تو یاد کرو کہ تمہیں یہ تو اعتراض تھا کہ کشتی والے ڈوب جائیں گے، بھلا کشتی والے خود ڈوب سکتے ہیں اگر ڈبانے والا نہ ہو تو. تمہیں یہ یاد کیوں نہ رہا کہ وہ جس نے تیری ماں سے کہا اسے صندوق میں ڈال کر روانہ کر دے، جو تجھ شیر خار کو صندوق میں ڈوبنے نہیں دیتا، وہ کشتی والوں کو مجھے حکم کر رہا ہے ان کی کشتی کو عیب دار کرو، اس کو ڈوبنے کون دے گا؟ تمہیں یہ بات کیوں نہیں یاد آئی؟ تم میرے قتل کرنے پر تو تعجب کرتے ہو، تمہیں یاد نہیں کہ تم نے بھی ایک قتل کیا تھا، 3 کے بدلے 3. تم میرے بغیر اجرت کے دیوار بنانے پر تو اعتراض کرتے ہو، لیکن تم خود 10 سال شعیب کی بکریاں بغیر اجرت کے چراتے رہے ہو. سمجھو، علم اللہ کی ذات کا حصہ ہے، صفت ہے اس کی، اور علم کسی اور کو دے دینا، کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. یہ خالی مسئلہ علم غیب کا نہیں ہے،
یہ اللہ کی صفت ہے. جاؤ چیلنج ہے ہمارا, پورے قرآن میں سے ایک آیت دکھا دو جو کسی اور کو عالم الغیب کہتی ہو. پورا قرآن. چلو براہ راست نہ صحیح, مفہوم نہیں بتا دو کہ کسی آیت کا یہ معنی مفہوم نکلتا ہو کہ نبیوں کے پاس بھی غیب کا علم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے سنو, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. کس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور کوئی اس کے بغیر کچھ جان سکتا؟ وہ کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خشکی پر کیا ہے, سمندر میں کیا ہے, یہ صرف وہ جانتا ہے. اگلی بات کیا فرمائی, اس سے بھی بڑی بات, وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کتنے درخت ہیں زمین پر؟ ابھی کوئی 1 ارب تو عمران خان نہیں لگا دیے ہیں, پتہ نہیں لگائے کہ نہیں, کہاں کہتا ہے ویسے کتنے درخت ہیں, ارب ہاں ارب, چھوٹے بڑے, جڑی بوٹیوں سے لے کر آسمان کے فلک کو چھونے والے ارب ہاں ارب درخت ہیں. اللہ کا دعوی علم کیا ہے, وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ان میں سے کسی ایک کا ایک پتا خشک ہو کر زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اللہ اس کو جانتا نہ ہو. وہ ہے عالم الغیب. کیا دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا, اے میرے نبی تم وہاں تھے جب ذالک انباء الغیب, مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن مجید سورہ آل عمران, مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اب اللہ اپنے نبی سے ایک بات کہتے ہیں, توجہ ذرا, ذالک انباء الغیب. اے میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحیہ الیک, جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں, جو ہم آپ کی طرف. یہ جو سابقہ قصے آپ کو سنائے, یہ کس نے سنائے؟ آپ موجود نہیں تھے. قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ, کیا تم وہاں تھے؟ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ, جب وہ اپنی کلموں کو ڈال رہے تھے. أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ, کون مریم کی کفالت کرے گا؟ جب وہ آپس میں وہاں جھگڑا کر رہے تھے تم تھے وہاں پر نہیں. ذالک انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحیہ الیک, جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. آپ کو کون بتاتا؟ سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت کی باری آئی تو جھگڑا کھڑا ہوا, سب نے کہا یہ محترم بچی ہے, ہم اس کو پالیں گے. مریم کے خالو بھی اس دوڑ میں شامل ہیں. کون بتلانے والا ہے یہ واقعہ؟ اتنی جزیات کے ساتھ کس نے بتایا ہے؟ اللہ کی قسم, جاؤ, عیسائیوں کو بھی نہیں پتا تھا اس بات کا. یہ خبر تو میرے رب نے مصطفیٰ کے سینے پر اتاری ہے. آپس میں جھگڑ رہے, کہاں اپنی اپنی کلمیں دریا میں ڈالو. اللہ اکبر. جس کی قلم الٹے پانی چلے گی وہ مریم کی کفالت کرے گا. کلمیں ڈالی تو زکریا کی قلم الٹے پاؤں پہ الٹے صورت میں چلنے لگی. پانی کا بہاؤ اور طرف, زکریا کی قلم اور طرف. کہنے لگا نہیں نہیں, تختصموا, لڑ رہے تھے, فضیلت حاصل کرنے کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. کہنے لگے ایسے نہیں, ایسے ہیں اب, اگر کسی کی ایک قلم پانی کے بہاؤ پر رہے اور باقی جن کو نہیں ملنا یہ مقام, ان سب کی الٹے پانی چلے پھر مانیں گے. اللہ اکبر. اب کلمیں ڈالی تو سب کی الٹے پانی چل رہی ہیں اور اکیلے زکریا کی قلم پانی کے روانی پہ چل رہی ہے. اور اللہ کہتے ہیں وما کنت لدیہم, اے میرے حبیب آپ وہاں نہیں تھے, یہ خبر ہم نے آپ کو دی ہے. جو خبریں دیتا ہے وہ عالم الغیب ہوتا ہے, جو خبریں لیتا ہے وہ ہوتا ہے.
बतला दे तो इतनी दूर की बात बतला दे। सही बुखारी हवाला भी याद कर लो, 4262 हदीस का नंबर है, और अकल के अंधों के सामने बुखारी शरीफ खोल के रखो। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को खबर दी तो कहां की? आपने रवाना किया लश्कर मूता का, और आपने 3 एक के बाद एक को नामजद किया था कि अगर ये शहीद तो इसके बाद ये शहीद तो इसके बाद ये। जब 3 को नामजद कर दिया, सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी अगर ये भी शहीद तो फिर कौन? फरमाया लोग खुद चुन लेंगे, लोग जिस पर एतमाद करेंगे। मूता की जंग शुरू हुई और मूता में मुसलमान 3000, काफरों का लश्कर 2 लाख। मुकाबला हुआ, अल्लाह अकबर। उधर जंग शुरू हुई, इधर इमाम कायनात ने लोगों को, मदीना के लोगों को मस्जिद में जमा किया। उधर जंग शुरू है, उधर लड़ाई हो रही है, और इधर आप अपने मिंबर पर बैठे हुए क्या खबर दे रहे हैं? आप बतला रहे हैं कि झंडा अब ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में है, फ़उसीबू, अब शहीद हो गए हैं। अब झंडा सुम्मा अख़ज़ अर्राया, अब झंडा जाफर ने पकड़ा है, और जाफर का एक बाजू कट गया है, जाफर का दूसरा बाजू कटा है। अब जाफर शहीद हो गए हैं, अब झंडा इब्ने रवाहा के पास है, अब वो भी शहीद हो गए हैं। और अब आप फरमाते हैं अब हत्ता अख़ज़ अर्राया सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, आप यहां मक्का मदीना में बैठ के कह रहे हैं अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने झंडा थाम लिया है। बताने पे आए तो वहां की बता दे, ना बताए तो 6 मील है। हुदैबिया में बैठकर बैत ले रहे, जिंदा उस्मान को शहीद मानकर उसके बदले की बैत ले रहे, ना बताए वो तो दूर की बात है, ना बताए सामने पड़ा हुआ जहर आलूद खाना है, नहीं पता चला। एक सहाबी ने आपसे उजरत में लुकमा निगल लिया है, आपने लुकमा अभी मुंह में रखा है, बताने वाले ने वहां पड़े हुए नहीं बताया, जब मुंह में आया अब बतलाया, अब भी बतलाया है। ना बतलाता तो पता चलता, अब भी बतलाया है, इसमें जहर है, आपने उगल दिया, माफ कर दिया, कोई बात नहीं, सहाबी शहीद हो गया। अब कहा अब माफी बातिल हुई इसलिए कि अब बदला देना पड़ेगा, अब दियत, अब ऐसे नहीं कसास लेना पड़ेगा। बतला दे तो इतनी दूर की बतला दे, ना बतलाए, बतला दे तो सफ़वान वहां बैठा मक्का में साथियों से मशवरा कर रहा था, दुश्मनों ने इसके घर का कर्ज माफ करने की बाबत पे इसको कहा कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके आओ। वहां से चला, आ गया मदीने में, अल्लाह अकबर। और जब यहां आया ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये आ रहा है। सैयदना उमर क्या शख्सियत थे, पहचान गए इसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, इसको पकड़ लिया गिरेबान से, नबी पाक के पास लेकर आए और कहा ये कोई अच्छी नीयत से नहीं। वो कहता मैं इस्लाम लाने आया हूं। हजरत उमर कहते नहीं इसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। अब नबी पाक ने इसके दामन को पकड़ा और कहा कि तुम बतलाओगे या मैं बतलाऊं, तुम बतलाओगे या मैं बतलाऊं। अब ये हक्का बक्का खड़े, आका फरमाते तुम फलां फलां के साथ फलां वादी में बैठे हुए थे, उसने तुमसे ये कहा, तुमने उससे ये कहा, फलां ने तुम्हारे कर्ज की, फलां ने तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी ली, तुम मुझे कत्ल करने आए हो। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है कि वहां तो और कोई नहीं था। बतलाने वाला बतला दे तो इतनी दूर की बतला दे, ना बताए, ना बताए तो पास पड़ी हुई चीजें। मूसा अलैहिस्सलाम आओ भाई आग लेने आए हो, मैं तुम्हारा रब हूं, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? काल ही आसाया, ये मेरी छड़ी है, लाठी है, असा है मेरा, क्या करते हो इससे? मैं पत्ते भी झाड़ता हूं, टेक भी लगाता हूं, बकरियां भी हाँकता हूं, वालिया फीहा महारिब उखरा, और भी बड़े काम लेता हूं।
कहा डालो जरा इसको, नीचे रखो इसको, नीचे रखा। फाइजा ही असौबान मुबीन, वो बड़ा सा सांप बन गया, चलने वाला। मूसा दौड़ उठे, वरब के पीछे मुड़ के नहीं देखते। अल्लाह फरमा रहे आ जाओ, डरो नहीं, इन्नक मिनल आमिनीन, तुम्हें हमने अमन दिया है, कोई बात नहीं, वापस आओ, उठाओ इसको। पकड़ा तो फिर लाठी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को दो मुस्तकिल मोजज़ात दिए, दो मुस्तकिल। कहा जाओ जरा फिरौन के पास। अब फिरौन के पास आ गए। हाँ भाई क्या लाए हो? कहा अल्लाह ने मुझे ये दो मोजज़ात दिए। अब यहां डाला ना जब, फाइजा हिया हय्यतुन तस्आ, बाजार उसका दरबार खचाखच भरा हुआ है। अब पहले वाला सांप नहीं बना, बल्कि तेज भागने वाला सांप बना है। मुकाबला हुआ कलाम का, ये तो कोई जादू लगता है। फिर फेंक के दिखाओ, फिर फेंक के दिखाया, फाइजा हिया सुबान मुबीन, वो इतना बड़ा अजदहा बना और उसने इतनी बड़ी फन फैलाई कि ये फिरौन अपनी कुर्सी समेत पीछे गिर गया। फिर आया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी क्या क्या खासियत है नहीं पता, नहीं पता। सारे मुल्क के जादूगर इकट्ठे हुए, उन्होंने रस्सियां फेंकी, सांप बन गई। मूसा घबरा गए। क्यों घबराते हो? अब मूसा तो समझे कि ये सिर्फ सांप बनता है, ये क्या हुआ, ये तो इतने सारे सांप बन गए। कहा तुम फेंको, तुम जमीन पे रखो सही इसको, हम तुम्हें दिखाते हैं ये एक और तरह का सांप बनेगा। कितनी तरह के सांप बन गए। अभी भागो यहां से, निकलो। निकले, कौम साथ है, अल्लाह अकबर। इधर सामने समंदर या दरिया है और पीछे फिरौन के लश्कर। अब वही कौम जिसको आजादी दिलवा रहे हैं, उसने ताने देने शुरू कर दिए, मरवा दिया हमें, अब जाए फरारी कोई नहीं, सामने पानी है, पीछे लश्कर है, हम बच नहीं पाएंगे, अब कत्ल हो जाएंगे, तुमने हमें मरवाया है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान है। आसमान वाला कहता है परेशान क्यों होते हो, मारो जरा इस पर, मारो इस पर, इसी लाठी को मारो जरा इस पर। एक ज़रब लगाई है तो कैसे रास्ते बन गए, कत्तउदिल अज़ीम, बड़े बड़े रास्ते बन गए। और इसी धोखे में फिरौन भी पीछे शामिल दाखिल हो जाता है और अल्लाह ने इसको गर्क कर दिया। चौथा पांचवा मुकाम, वादी ती में आए, पानी नहीं है, कौम लड़ रही है, पानी नहीं है, भूखे मरवा रहे हो। अल्लाह अकबर। व इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, जब मूसा अपने रब से अपनी कौम के लिए पानी मांग रहे थे, हमने कहा क्या करना है पानी, जाओ ये पत्थर छोटा सा पड़ा है, मारो इस पर, फज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना, जाओ हम तुम्हें दिखाते हैं कि हमने इस लाठी से और भी क्या काम रखे हैं। हमने 12 चश्मे जारी कर दिए। नबी को पता था, वो तो समझे सांप बनता है, सांप भी कौन कौन सा बनता है ये नहीं पता। वो तो समझे कि अब सिर्फ ये लाठी है, ये सांप है, पानी से रास्ता बनेगा नहीं पता, पत्थर पे मारूंगा तो चश्मे जारी होंगे नहीं पता। अल्लाह अकबर। पता होता नबी अलैहिस्सलाम को खबर होती तो आप उस सहाबी को जहर खाने देते, या अकीदा बदलो, या ये टैग ले लो कि तुम गुस्ताख हो, कि नबी को पता भी हो और बंदा सामने खाना खाकर मर जाए, शहीद हो जाए और नबी अलैहिस्सलाम उसको ना रोकें, ये हो सकता है? आप तो रहमत कायनात हैं, आप तो रहमत कायनात हैं, आपको पता हो खाना जहर आलूद है, आप खाने देते। सहाबी है, दुश्मन तो नहीं। अल्लाह अकबर। गुजारिश ये है, ये जो शिरक है, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पैगाम पहुँचाया है कि अश्शिरकु फ़ीकुम अख़फ़ा मिन तबीबिन नमल। ये जो शिरक है, इसकी चाल चूंटी से भी आहिस्ता और खफीफ होती है, इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसने शिरक कर लिया है। और ये अल्लाह की सिफ्त किसी और को दे देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। कि पूरे कुरान में मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई एक आयत भी, न मतनन न मफहूमन, कोई एक आयत भी ऐसी नहीं
جو یہ ثابت کرے کہ کسی اور کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال ہوا ہو، جو صفت ہی اللہ کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب نہ مانے تو نبی پاک کی گویا معاذ اللہ عزت و وقار پہ حرف آتا ہے۔ یہ تو آپ کی شان ہے، جاہلوں کو کون سمجھائے، یہ تو آپ کی شان ہے۔ اللہ نے آپ سے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے رسول پہنچا دو جو تمہارے رب نے تمہیں پہنچایا ہے، جو تم پر اتارا ہے اس کو پہنچا دو۔ اگر آپ نے پہنچایا نا، سارا پہنچایا کہ کچھ چھپایا بھی ہے؟ سارا پہنچایا ہے۔ بھائی صاحب ویسے ابھی تک کہتے ہیں کہ کچھ خاص لوگوں کو بتایا تھا، ہم یہ بات نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے سب کچھ پہنچایا اور سب کو پہنچایا، اور اس کی دلیل خطبہ حجۃ الوداع کے آخری الفاظ ہیں، جب آپ نے اس 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے مجمع سے پوچھا تھا حل بلغت الرسالہ، کیا میں نے پیغام رسالت پہنچا دیا؟ حل ادیت الامانہ، کیا میں نے امانت ادا کر دی؟ حل ادیت الامانہ، حل نصحت الامہ، کیا میں نے امت کو نصیحت کر دی؟ لوگوں نے جواب دیا تھا ہاں نعم ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلغت الرسالہ، آپ نے سارا مشن مکمل کر دیا ہے۔ اور آپ نے آسمان والے کی طرف آنکھیں اٹھا کر کہا تھا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیرا فریضہ پورا کر دیا، ایک ایک حرف ان کو پہنچا دیا ہے۔ تو کوئی کہتا کہ جناب کچھ خاص باتیں تو آپ نے علی کو بتا دی ہیں، کچھ خاص باتیں آپ نے فلاں کو بتا دی ہیں، نہیں، ایک ایک بات سب کو پہنچی ہے، سب کو بتلائی ہے، کچھ چھپایا نہیں ہے، کیونکہ حکم تھا پہنچانے کا۔ اگر پہنچا دیا سارا تو پھر غیب تو نہ رہا، اگر سارا پہنچایا پھر غیب رہا؟ نہیں سمجھے؟ اگر سارا پہنچایا ہے تو غیب رہا؟ نہیں، جو میں بتلا دوں اس کے بعد وہ میری بات تھوڑی ہے، جو میرے سینے میں ظاہر کر دوں پھر وہ میری بات، وہ آپ کو پتہ چل گئی۔ جو پہنچ جائے، جو مل جائے، جو ظاہر ہو جائے، جس کا انکشاف ہو جائے، وہ غیب رہتا۔ یہی دلیل ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پہنچایا جو عرش والے نے آپ کو دیا ہے۔ اور ابھی بہت ساری ایسی خبریں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور دلوں کے راز کیا ہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام جانتے ہوتے اللہ کی قسم کبھی کسی منافق کو قریب نہ پھٹکنے دیتے، یہ تو عرش والے نے آخر میں آ کے نام بتائے، اور آپ نے حکمت کے تحت صرف ایک صحابی کو بتلائے کہ یہ وہ نام ہیں، یہ وہ بدبخت ہیں جو ظاہراً مسلمان ہیں اور اندر سے اسلام کے دشمن ہیں۔ بہت پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، بہت دیر تک تو آپ کو خبر نہیں ہوئی۔ گزارش یہ ہے، توحید اللہ پر اعتبار کا نام ہے، اللہ کی صفات پر اعتبار کا نام ہے۔ جو شخص اللہ کو رازق مانتا ہے لیکن اطمینان نہیں رکھتا، غیروں کے در پر جاتا ہے، وہ اللہ کی قسم واحد نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کو عالم الغیب مانتا ہے لیکن اس صفت کو کسی اور میں بھی مانتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کو سمیع مانتا ہے، سننے والا مانتا ہے، اور کسی اور کو بھی اسی درجے کا سمیع مانتا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سوچئے، ایک ایک صفت اللہ کے ساتھ جو صفت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اس کا کچھ حصہ کسی کو مل سکتا ہے، وہ عطائی ہوگا، عطائی ہوگا، عطائی ہوگا، وہ اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔